بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب۔ اور کمال بات ہے، میں جب بھی تحقیق کرنے بیٹھتا ہوں مجھے اللہ، میں نہیں اس کو کہہ سکتا کہ اللہ اشارے دیتا ہے، لیکن ایسی خوبصورت، تمام حدیثیں خوبصورت ہیں، لیکن کمال بات ہے کہ میرے علم کے اس چھوٹے سے کوزے کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہدایت ڈالتا ہے، یقین کیجئے میں اس کو معجزے سے کم نہیں سمجھتا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس جو ہیں وہ اس بات کو راوی کرتے ہیں، اور حضرت مسلم نے اس بات کو حسن صحیح قرار دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد المطلب کی قوم کو دعا دی کہ میں تمہارے لیے 3 دعائیں کرتا ہوں۔ ایک دعا میں تمہارے لیے یہ کرتا ہوں کہ تم ثابت قدم رہو، یہ دعا کی میرے رسول نے۔ دوسری دعا یہ کی کہ تمہارے گمراہوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اور تیسری دعا یہ کی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جاہلوں کو علم اور ہدایت دے، اور پھر کہا کہ تمہیں اللہ سخی اور رحم دل بنا دے۔ اور اس کے بعد میرے نبی پاک نے میرے نبی پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ کی قسم، یہ روایت کے بعد اللہ کے رسول نے قسم کھائی، خدا کی قسم، رب کعبہ کی قسم، دونوں روایتیں ملتی ہیں۔ کہا کہ اگر کوئی شخص ساری زندگی حجرہ اسود سے اور مقام ابراہیم کے درمیان میں کھڑا ہو، اور ساری زندگی روزہ رکھے، اور ساری زندگی تہجد پڑھے، اور ساری زندگی نماز ادا وہاں کرے، رب کعبہ کی قسم، میرا نبی کہہ رہا ہے، یہ وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا اگر اس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے۔ کہاں یہ عبادت، کہاں وہ مقام ابراہیم، کہاں حجرہ اسود، کہاں وہ سجدے، کہاں وہ روزے، لیکن اگر بغض اہل بیت آپ کے دل میں ہے تو میرے نبی نے کہا ہے کہ جنت تمہارے لیے نہیں ہے۔ آج جو گفتگو ہم کریں گے وہ صرف اس لیے نہیں کہ ہم اس میں اپنا کوئی حصہ ڈال سکتے، میں تو اس میں کوئی بھی حصہ نہیں ڈال سکتا، لیکن صرف میری اور میری تمام کتب آن لائن اور ہمارے ادارے کی طرف سے صرف ایک بات، اے اللہ، ہم باغی نہیں ہیں، ہم تیرے رسول کے باغی نہیں ہیں، ہم سجدہ کرنے والے اور تیری ماننے والے ہیں۔ علامہ تقی مہدی بھی ہمارے ساتھ پہلی دفعہ تشریف لائیں۔ علامہ صاحب السلام، خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جب بھی ایران جائیں تو یہ فون پہ ضرور کہتے ہیں کہ مجھے مل کے جائیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ملاقات ہوگی۔ ڈاکٹر علامہ محمد حسین اکبر صاحب، السلام علیکم سر، میں نے ٹھیک نام دیا نا؟ جی صحیح، بہت شکریہ آپ کا۔ اور ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب، السلام علیکم سر، خیریت سے بخاری صاحب؟ اور ہمارے ساتھ انشاءاللہ امریکہ سے علامہ ظہیر الحسن صاحب بھی انشاءاللہ ضرور ہوں گے، اور کراچی سے علامہ شبیر حسین میسمی صاحب ہوں گے۔ تمام دوستوں کو بہت ہی وارم ویلکم۔ یہ جو تقی بھائی، یہ جو محرم کا زمانہ جب آتا ہے تو دل کے اندر جو محبتیں اور جو قدورتوں کے کم ہونے کا جو ایک سلسلہ ہوتا ہے وہ چلتا ہے، یہ اللہ کی بڑی ایک رحمت ہے۔ لیکن میرے رسول کی اس بات پہ جو میرے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حجرہ اسود ایک طرف ہو، مقام ابراہیم ایک طرف ہو، آدمی جو ہے وہ روزے کی حالت میں ہو، سجدہ وہ نماز فرض کا کر رہا ہو، لیکن اس کے لیے جنت نہیں ہے اگر اس کے دل میں محبت اہل بیت نہیں ہے۔ محبت اہل بیت اتنی اہم کیوں ہو گئی تقی بھائی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوبصورت پہلو کی طرح آپ نے اشارہ فرمایا۔ دیکھیں، اگر ہم اس سوال کو اس انداز سے کریں کہ محبت اہل بیت کیوں ضروری ہے، تو ایک پوری ڈائریکشن ہے جو نبی اکرم دینا چاہتے تھے، اور محبت اہل بیت کو آپ ضروری سمجھنے کا جو سوال ہے اس کو اس انداز سے لے کر جائیں کہ انبیاء کی محبت کیوں ضروری ہے۔ انبیاء کی محبت کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اگر ان سے محبت ہوگی تو ان کے نقش قدم پر چلیں گے۔ واہ واہ واہ، تو اہل بیت کی محبت بھی اس لیے بغیر ضروری محبت ہے، کے اہل قدم پہ نہیں چل سکتے، نقش قدم پر کیسے چلے گا انسان؟ ٹھیک۔ اسی لیے قرآن کریم میں جب آیت آئی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ اے رسول آپ ان سے سوال کیجئے کہ جو میں نے زحمتیں اٹھائی ہیں، محنتیں کی ہیں، اس کی مجھے کوئی اجرت دی ہے۔ اور یہ پروردگار نے کہا تھا رسول تم سوال کرو، کیونکہ تم غیرت کے مارے سوال کبھی نہیں کرو۔ ہائے 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 ہائے، اللہ کہہ رہے ہیں محمد سے آپ سوال کریں، آپ سوال کیجئے، مانگیے ان سے، کیونکہ میرا حکم ہے کہ جو آپ نے زحمتیں اٹھائی ہے، اس جو کی تکلیفیں اٹھائی ہیں، جو تکلیفیں شیب ابی اٹھائی طالب کاٹا ہے، اس کا اجر کیا ہے؟ اس کا اجر کیا ہے؟ تو آپ کوئی اجر نہ مانگیے الا المودۃ فی القربى، سوائے یہ کہ قربہ سے محبت کی جائے۔ اور پھر آگے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ قل ما سألتکم من اجر فهو لکم، جو اجر تم سے مانگا جا رہا ہے وہ رسول اللہ نے اپنے لیے نہیں مانگا ہے، فهو لکم، وہ تمہارے لیے مانگا جا رہا ہے۔ اگر تم محبت کرو گے تو ان کے نقش قدم پر چلو۔ یہ بھی رحمت،
واہ یہ بھی رحمت کہ ان سے محبت کرو اور ان کے نقش قدم پہ چلو. کیا خوبصورت بات کی. علامہ شبیر میسمی ساتھ ہے. علامہ صاحب آپ نے بات سنی تقی مہدوی بھائی کی, بڑی خوبصورت بات کی کہ محبت کے بغیر وہ نقش قدم پہ چلنا جو ہے وہ ناممکن ہے. لیکن میں باہر بیٹھ کے جب باہر سے ایک امتی کی حیثیت سے کربلا کو دیکھتا ہوں, اس واقعے کو دیکھتا ہوں, اہل بیت کے خاندان کو دیکھتا ہوں, مجھے دو شخصیتیں جو ہے نا وہ, میں امام علی کی بات نہیں کر رہا, میں امام علی کی اولاد کی بات کر رہا ہوں. مجھے سیدہ زینب ایک پہاڑ نظر آتی ہیں جن کے خطبات نے اس مجلس کو زندہ رکھا اور کربلا کی یاد کو اور واقعات کو زندہ رکھا. لیکن یہ سارا کا سارا جو اہل بیت کا گھرانہ ہے, اس میں امام حسین کا جو کردار ہے اس پہ ذرا توجہ فرمائیے گا. اس کی اہمیت اتنی زیادہ امام کی شخصیت کی وجہ سے ہے, حالات کی وجہ سے ہے, یا ہماری نالائکی کی وجہ سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین. اللہم لنا ولا الظالم ظلم حق محمد وعلی محمد وآخر تعبین علی ذالک. اس وقت کراچی میں شدید بارشیں ہو رہی ہیں, اور اس سے پہلے کہ میں گفتگو آگے بڑھاؤں, تمام دیکھنے والوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر ضرورت نہ ہو تو خدا را گھر سے باہر مت نکلیے گا, انسانی جان بہت قیمتی ہے. شکریہ. بلال بھائی, ہمارے تقی مہدوی بھائی نے بہت خوبصورت ابتدا کی کہ محبت جو ہے وہ اجر رسالت ہے. اور اگر ہم آ کے دیکھیں تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین, دین میں جبر نہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نماز بھی ہے, روزہ بھی ہے, حج بھی ہے, زکوٰۃ بھی ہے, پردہ بھی ہے, جہاد بھی ہے, اور نہ کرو تو پھر. تو یہ دو چیزیں ظاہری طور پر ہمیں ٹکراتی ہوئی نظر آتی ہیں. تو اس کا جواب شہید مطہری نے بہت اچھا دیا ہے کہ دین اصل میں محبت کا نام ہے, دین اصل میں عشق کا نام ہے. انسان کو جس سے محبت ہو جائے تو پھر وہ عشق کی منزلوں پہ سفر کرنا شروع کر دیتا ہے, اور اپنے معشوق کے لیے ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے, جس کی مثالیں ظاہری زندگی میں بھی ہم دیکھتے ہیں. اب کربلا کا پورا واقعہ ایک عشق کی داستان ہے, ایک محبت کی داستان ہے. شب عاشور جب امام حسین نے اپنے اصحاب کو جمع کیا اور کہا کہ میں تم پہ سے بیعت اٹھاتا ہوں, چلے جاؤ, وہ پورا واقعہ جو ہے, وقت نہیں, دوسرے علماء بھی بیٹھے ہوئے, تو وہاں پر وہاں سے کوئی نہیں ہلا, اور ہر ایک نے کہا کہ ہم قربان ہو جائیں آپ پر, اس لیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی زمین پر حجت ہیں اور ہم آپ کا ساتھ دیں گے. امام حسین علیہ السلام نے اپنے زمانے میں ایک ایسی طاقت کو تہس نہس کر دیا جو دین کی ڈائریکشن کو کمپلیٹ چینج کر رہا تھا. کیا فرمایا جب کہا کہ یزید کے بیعت کر لیں؟ آسان تھا نا, مسجد نبوی میں بیٹھے رہتے, خانہ کعبہ میں حج کرتے رہتے. فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون وعلی الاسلام السلام, فاتحہ پڑھ لیں اسلام کا. اذا بولیت الامت برائن مثل یزید و یزید رجل فاسق فاجر مولن بالفسق شارب الخمر, اور پھر کچھ اور جملے جو میں یہاں نہیں بولتا, مثلی لا یبایع مثل, یعنی آج میں اسلام کی خاطر وہ قربانی دینے والا ہوں کہ یزید کا چہرہ بالکل کھل کے عیاں ہو جائے گا. وہی چیز ہوئی کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے جو قربانی دی. انسان قربانی کس چیز کے لیے دیتا ہے؟ جس چیز کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہے. امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب, اپنے تمام رشتہ داروں, بنی ہاشم, 18 جوانان بنی ہاشم, اور اپنی قربانی دے کے بتایا کہ اسلام سے بڑھ کے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں. اور اسی محبت کے میں علامہ صاحب دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں. ظہیر بھائی ہمارے ساتھ ہے. ظہیر صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آپ مجھے یہ فرمائیے, میں مولانا مودودی کی تفسیر کو میں نے میٹرک کی میں پڑھا تھا. مولانا صاحب کی تفسیر بڑی آسان ہے. ان کا ایک جملہ جو ہے وہ آج بھی مجھے اتنے سالوں بعد یاد ہے. علامہ ظہیر صاحب, علامہ صاحب مولانا مودودی کہتے ہیں, حضور کیا جملہ کہا ہے انہوں نے کہا کہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جب سب لوگوں نے بیعت کر لی تھی تو امام حسین کو بھی چاہیے تھا کہ وہ بیعت کر لیں. میں ان سب لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ جب امام حسین نے بیعت نہیں کی تھی تو تم لوگوں نے کیوں کی تھی؟ یہ مولانا مودودی کہہ رہے ہیں, اور یہ تفسیر انہوں نے لکھی تھی بھٹو کے زمانے میں. حضور اس کا جواب آپ کے پاس ہے کیا؟ بلال بھائی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی اور ہم سب کی زحمات کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے. بہت ہی خوبصورت ٹاپک لے کر آپ نے
یہ زحمت کی ہے، اس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجر عظیم فراوان نصیب فرمائے ان ایام کے اندر۔ دیکھیے جب بھی آپ کسی معلول کی اہمیت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو علت کو سمجھنا پڑے گا کہ وہ معلول اتنا مہم کیوں ہے، اس کی علت کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کو وجود میں لانے والی وہ جو اصل چیز ہے وہ کیا ہے۔ یہاں پر امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام، ان کا خدا کے نزدیک محبوب ہونا دو اس کے پرسپیکٹیو اور اینگل ہے۔ نمبر ایک، یہ مخلوق خاص ہے، کنت کنزا مخفیہ فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانوایا جاؤں تو میں نے ایک مخلوق خاص کو خلق کیا، اور یہ وہ مخلوق خاص ہیں کہ جن کے متعلق عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب جا کر انہوں نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ کلنا نور واحد کا مطلب کیا ہے، تو رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود سنو، کلنا نور واحد کا مطلب یہ ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرا نور خلق کیا اور میرے نور سے پروردگار نے عرش کو بنایا، جس پر خدا فخر کرتے ہوئے کہتا ہے اللہ لا الہ الا ہو رب العرش العظیم، سورہ نمل کے اندر۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نور علی ابن ابی طالب کو بنایا، اور علی ابن ابی طالب کے نور سے پروردگار نے ملائکہ زمین و آسمان کو بنایا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فاطمۃ الزہرا کے نور کو خلق کیا، اور اس کے نور سے جو ہے وہ زمین اور آسمان کو خلق کیا۔ اس کے بعد حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے نور کو خلق کیا، اور ان کے نور سے چاند اور ستارے خلق کیے۔ اس کے بعد حسین ابن علی کے نور کو خلق کیا، اور حسین ابن علی کے چہرے کے نور سے بہشت کو خلق کیا۔ فرمایا کہ کائنات کی ہر چیز جو بہشت میں جائے گی وہ مہمان حسین ابن علی ہوگی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی محبوب ہستیاں۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ وہ توقعات جو پروردگار نے ان کو دے کر بھیجا تھا اس پر بأحسن خوبی، یعنی بائن مانا کہ اگر آپ خلوص کو دیکھیں تو جو خلوص کی کیٹیگریز علماء نے بیان کی ہے، اس کی جو آخری کیٹیگری ہے، اب کہتے ہیں نا خلوص کے اندر آ کر انسان ہبہ کرتا ہے، ہبے میں یہ ہوتا ہے کہ انسان اس کا اجر نہیں لیتا نا، انسان کہتا میں نے دے دیا، مجھے اس کی قیمت نہیں چاہیے۔ لیکن کہتے ہیں کہ یہاں پر امام حسین علیہ السلام نے یہ نہیں کیا، بلکہ ہبہ میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کی جو اپنی ضرورت کی چیز ہوتی ہے رکھ کے جو اضافی ہوتی ہے وہ دیتا ہے، لیکن امام حسین نے کیا کیا؟ بذل کیا۔ اور بذل کیا ہوتا ہے کہ پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس کی مجھے ضرورت ہے یا نہیں، جب ضرورت پڑے تو دے دو۔ خدا کے دین کو بچانے کے لیے امام حسین نے اپنے پاس رکھا کیا ہے؟ جب وقت آیا ہے تو عباس کے بازو پکڑا دیے ہیں اسلام کو بچانے کے لیے، اکبر کے سینے میں برچی رکھنا قبول کر لیا حسین ابن علی نے، اصغر کی گردن پر تیر لگتا ہے تو برداشت کر لیتے ہیں، اور جانتے ہیں کہ بہن زینب جو علی و بطول کی بیٹی ہے، جو نواسی ہے، اس کے سر سے چادر کھینچی جائے گی، قبول کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس دین کو بچانے کے لیے کہ جس دین کی تبلیغ کے لیے وہ رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو لما خلقت الافلاق وجہ تخلیق کائنات ہے، ان کو لوگ پتھر مارتے ہیں طائف والے، اور ان کے وہ پاؤں زخمی ہو جاتے ہیں جن کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب یہ دیکھا کہ پاؤں پر ورم آ گئے عبادت کی وجہ سے تو کہا تھا کہ قم اللیل الا قلیلا، ہے میرے حبیب رات کو اٹھا کرو لیکن عبادت کو کم کر دو، پاؤں پر ورم پڑ گئے ہیں۔ لیکن وہی رسول خدا بخاری شریف، میں واپس آپ کو میں چھوٹا سے وقفے پہ جاؤں گا اور واپس آ کے اپنے مہمانوں سے یہ درخواست کروں گا کہ مجھے یہ سمجھائیں، ہمیں یہ تعلیم دیں کہ کمال بات ہے پانی جو ہے وہ پینے کو نہیں ہے، بچے جو ہے وہ پیاس سے اللہ تش کہہ رہے ہیں، اور امام جو ہے وہ سجدہ کر رہے ہیں اس حالت میں جب تلواریں اور تیر جو ہیں وہ ہوا میں بھرپور ہیں۔ وہ سجدہ کیوں ضروری تھا؟ واپس آئیے ذکر کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میں بات جو ہے نا ضیاء صاحب، یہ میں بڑے ہی دل کی اتھر گہرائیوں سے کر رہا ہوں۔ 7 سے پانی بند ہو، 6 ماہ کے بچے کو آپ نے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، 18 سال کے بیٹے کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے اٹھایا، اپنے بھائی کے کٹے بازوؤں کی شہادت آپ نے دیکھی ہو، اور آپ کو اس بات کا علم ہو کہ میرے بعد ان خیموں کو آگ لگنی ہے، نماز تو قضا حسین کر سکتے تھے۔ بلا شبہ امام حسین علی مقام کا یہ جو پورا کردار ہے یہ ہمارے لیے ایک اسوہ حسنہ ہے۔ حضرت مولانا سید محمد داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ بر صغیر کی بڑی نامور شخصیت گزرے ہیں، علمی دنیا بڑی ان کو جانتی ہے۔ ان کی کتاب، اس کا ٹائٹل ہی بڑا روح پرور ہے، اسوہ امام حسین علیہ السلام۔ یہ اسوہ ہے
کہ ہم نے اس موقع پر بھی انہوں نے یہ ثابت کیا اللہ میں مقام رضا پہ ہوں، ایک ہے مقام صبر، ایک ہے مقام شکر، وبشر الصابرین، لیکن مقام شکر سے بھی اگلا جو مقام ہے ایمان اور یقین کی وادیوں میں وہ سب سے اونچا ہے، وہ مقام رضا ہے۔ سر سجدے میں رکھ کر فرمایا تھا اللہ میں نے علی اکبر بھی دے دیا، انہیں محمد بھی دے دیا، قاسم عبداللہ بھی دے دیا، علی اصغر بھی دے دیا، خود زخموں سے چور ہو کر اب یہ اعلان کر رہا ہوں رضینا بقضائک یا رب ولا الہ سواک یا رب، اللہ ہم تیری تقدیر پہ راضی ہیں، تو جس پہ راضی ہم اس پہ خوش ہیں۔ یہ مقام رضا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں جن کے بارے میں رب کائنات خود فرما رہے ہیں کہ آؤ میری طرف تم راضی ہو مجھ سے اور میں راضی ہوں تم سے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ وہ پاک باز ہستی ہیں، اور آقا علیہ السلام نے خاص طور پر اہل بیت میں سے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں فرمایا تھا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ عربی گرامر کے لحاظ سے من یہاں دو بار استعمال ہوا ہے، پہلا من جو ہے وہ اہل تبعیض، دوسرا ہے للبیان۔ پہلا یہ بیان کر رہا ہے آقا کل ہیں، امام حسین ان کی جز ہیں، آقا میرے پھول ہیں، حسین ان کی خوشبو ہیں، آقا میرے چاند ہیں، حسین ان کی چاندنی ہیں، آقا میرے آفتاب ہیں، حضرت امام حسین ان کی روشنی ہے۔ لیکن دوسرا جو من ہے کہ میں حسین سے ہوں، انا من حسین، اس کا معنی یہ ہے ایک وقت ایسا آئے گا اگر تم نے مجھے دیکھنا ہوگا، میرے کردار کو دیکھنا ہوگا، میری سنت کو دیکھنا ہوگا، میرے اسوے کو دیکھنا ہوگا، تم نے حسین کو دیکھنا ہوگا۔ گویا کربلا میں ابھی جو سید مودودی صاحب کی جو بات کر رہے تھے، وہ کربلا میں آقا نے یہ واضح کر دیا اگر حسین کی جگہ پر میں یہاں پہ ہوتا تو میرا بھی کردار یہ ہوتا، میرا موقف یہ ہوتا، میری بات یہی ہوتی۔ تو یقین حضرت امام حسین کا جو موقف تھا یہ مصطفیٰ کے موقف کا تسلسل تھا۔ بڑی خوبصورت بات کی شاہ صاحب، بڑی ایمانداری سے بات میں کہہ رہا ہوں۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث جو ہے یہ ایک سے کئی راویوں کی حدیث ہے۔ ام سلمہ کے پاس میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام آیا، آپ نے لمبی تفصیل ہے، آپ نے اس کے بعد اس شیشی کو آپ کو دیا اور کہا کہ میرے صحاب کو بتا دینا کہ یہ واقعہ پیش آئے گا۔ اس کے بعد وہ بچے تھے، آپ نے ان کو چوما اور وہاں چومتے تھے جہاں پہ تلواریں چلی۔ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے انداز کو بھی آج اپنے پاس قائم رکھتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے محبت ہے آپ سے، میں وضو بھی ویسے کروں گا جیسے آپ کرتے ہیں۔ جب میرے نبی کی محبت ان میرے شہزادوں سے ہے تو کیا ان سے محبت کرنا کربلا میں میرے لیے سنت نہیں تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آل المعصومین۔ میں سمجھتا ہوں کہ سنت یقیناً سنت ہے، لیکن جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اہل بیت سے محبت کرو اور اجر رسالت اسے قرار دیا، تو قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ محبت واجب ہے۔ اگر یہ محبت نہیں کرو گے تو آپ نے اجر رسالت نہیں دیا، اجر رسالت نہیں دیا تو نہ نمازیں ہیں، نہ روزے ہیں، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ، فارغ ہے۔ تو لہذا یہ محبت واجبات و فرائض میں ہے۔ اب وہ محبت کرنا کیسی تھی؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کر کے دکھایا۔ اگر امام حسن امام حسین ہوتے بڑی عمر کے، رسول اللہ کی زندگی میں جوان ہوتے، پھر نوعیت کچھ اور ہوتی۔ یہ سب کچھ اس وقت آپ بتا رہے ہیں جب عمر جو ہے وہ 7 سال اور 8 سال کی ہے، تو گویا کہ اس وقت یہ سب کچھ کر کر کے بتلا رہے ہیں کہ علم نبوت یہ بتا رہا ہے کہ ان شہزادوں کو معمولی نہ سمجھنا، ان کی محبت عین ایمان ہے، ان کی محبت عین اسلام ہے۔ اگر ان کے نقشے شاہ صاحب ان کی محبت عین ایمان ہے، اگر اس پہ نہیں چلو گے نہ تمہارا ایمان ہے اور نہ تمہارا دین ہے۔ وہ کیا شاہ اجمیر نے کہا تھا دین است حسین، دین پناہ است حسین، اور آخر میں کیا کہا؟ حتیٰ کہ بنا الہ الا است حسین۔ تو امام حسین تو دین کی بنیاد ہیں، تو جو بنیاد کو نہیں لے گا وہ شاخوں پتوں کو کیا لے گا؟ تو لہٰذا جب تک اس بنیاد سے وابستہ نہیں ہوں گے اس وقت تک یہ سب شاخیں ہیں جو پتے گر بھی جاتے ٹوٹ بھی جاتے ہیں، لیکن اگر جڑ قائم ہے، بنیاد قائم ہے تو پھر بھی سامنے آ سکتی ہے۔ تو لہٰذا امام حسین علیہ السلام اور خانوادہ رسالت نے کربلا میں ایک ایک نسبت کو کی حفاظت کر کے بتا دیا۔ اگر رشتوں کی طرف آؤ تو ماں کا رشتہ موجود ہے، بھائی کا رشتہ موجود ہے، بہن کا رشتہ موجود ہے، بیٹے کا موجود ہے، بھانجے بھتیجے موجود ہیں، یہ سارے۔ اور اگر دنیاوی رشتوں کی طرف آؤ، سردار موجود ہے، ترک موجود ہے، فارس موجود ہے، غلام موجود ہے، امیر موجود ہے، غریب موجود ہے، یہ سارے رشتے اور تمام چیزیں ایک جگہ جمع کر کے بتا دیا کہ کربلا صرف ایک چیز کا نام نہیں بلکہ دنیا انسانیت میں جتنے رشتے پائے جاتے ہیں ان تمام کے تحفظ اور ان کی بقار عروج کا نام جو ہے وہ حسین۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے تقی بھائی۔ 7 محرم ہے آج
تاریخ کہتی ہے کہ پانی کو بند کیا گیا، لیکن تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ جب یہاں پہ قافلہ آیا تھا تو حر نے اپنے جانوروں کا بھی پانی مانگا تھا اور پھر وہاں پہ وضو کر کے نماز بھی ادا کی تھی. وہ توفیق الگ ہے، وہ نہیں میں ذکر کرتا. حضرت عباس علیہ السلام جو ہے سلام اللہ علیہ جو ہے وہ پانی لینے گئے، لیکن بازو کٹا، پھر دوسرا بازو کرا. آپ کو شہید ہو جانا چاہیے تھا، آپ نہیں ہوئے. آپ کی شہادت کب ہوتی؟ جب تیر جو ہے وہ اس مشکیزے میں لگا. ناکامی مقصد نے شہادت قرار دے دی. خدا کے واسطے کوئی تسلی دیجیے اس قوم کو کہ ظلم اپنی جگہ، بربریت اپنی جگہ، تو کیا مسلمان جو ہیں وہ اتنے زیادہ میرے رسول سے دور ہو گئے کہ میرے حسین جو ہے وہ 70 سے زیادہ دفعہ اپنا تعارف کرواتے آ رہے ہیں مکہ سے یہاں تک. تو کیا حسین کو کوئی پہچان نہیں رہا؟ بالکل ایسا ہی ہے. ہم اس کے حوالے سے عرض کریں کہ اصل میں یہ جو معاملہ ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو اور لشکر یزید کا، وہ صرف سن 61 ہجری کا معاملہ نہیں ہے. یہ تاریخ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے کہ ایک طرف شر ہے، ایک طرف خیر ہے، ایک طرف حابیل ہے، ایک طرف قابیل ہے، ایک طرف موسیٰ ہے، ایک طرف فرعون ہے، ایک طرف ابراہیم علیہ السلام ہے، ایک طرف نمرود ہے. تو یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ کربلا پیش آئی ہے. اسی لیے جب ہم جاتے ہیں کربلا تو کہتے ہیں کہ السلام علیک یا وارث آدم صفوۃ اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ. تو یہ ہم بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ تسلسل چل رہا ہے. بس فرق یہ ہوا ہے کہ اب تک فرعون یہ کہتا تھا کہ میں خدا کو نہیں مانتا ہوں، میں خود خدا ہوں. نمرود کہتا تھا میں خدا کو نہیں مانتا ہوں، میں خود خدا ہوں. ابو لہب، ابو جہل کہتے تھے کہ ہم کسی دین کو نہیں مانتے. لیکن کربلا میں وہ پیدا ہوئے جو کہتے تھے کہ ہم رسول کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں، ہم رسول کی نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم توحید بھی مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں، اور پھر اسی رسول کا کہ نماز کا گلا بھی کاٹتے ہیں. تو یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ دو اسلام کربلا میں موجود ہیں. ایک وہ اسلام ہے جس کا قرآن کریم بار بار تذکرہ کر رہا ہے. یہ منافق ہیں، اسلام کا سہارا لے کر اپنی دنیا آباد کرنا چاہتے ہیں، اور بار بار قرآن کریم میں منافقین کا تذکرہ آیا. ایسا نہیں کہ صرف سورہ منافقون تک منحصر ہو جائیں. سورہ بقرہ اٹھائیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت متقین کے لیے. آگے جا کے کافروں کا تعارف ہوتا ہے، یہ متقین کا ہو گیا. ان الذین کفروا، وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا اللہ اور رسول کا. پھر اس کے بعد تیسرا کیٹیگری آئی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے تو ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں، لیکن حقیقت میں نہیں لاتے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر ان کی ایک ترتیب اور لسٹ بنائی تھی. بالکل. اور ہر سورہ کے اندر منافقین کا آپ کو ذکر ملے گا. اس کا مطلب یہ ہو کہ کربلا کے میدان جو برپا ہوا ہے اس میں ہمیں تھوڑے سے اسباب تلاش کرنے پڑیں گے کہ یہاں پر صرف کفر کا اور اسلام کا مقابلہ نہیں ہے، یہاں اسلام اور اسلام کا مقابلہ ہے. کون سا اسلام؟ شاہ صاحب، کفر اسلام کا مقابلہ نہیں ہے. یہاں کافر تو ہمیں مسلمان کہتے ہیں، بے شک مسلمان ہی ایک دوسرے کو مسلمان نہیں. یہاں جعلی اور اصلی دین کا معاملہ ہے. پتہ چلتا ہے کہ یہ دین وہ ہے کہ جو رسول اللہ کا دیا ہوا دین ہے، اور وہ دین منافقین کا دیا ہوا دین ہے. اور پھر یہ نبی اکرم نے شاہ فرمایا تھا. یہ روایت جو آپ کی خدمت عرض کر رہا ہوں کتب اہل سنت کے اندر بھی موجود، کتب اہل تشیع کے اندر بھی موجود ہے. الاصابہ فی تمییز الصحابہ کے اندر ابن حجر عسقلانی نے لکھی ہے، تاریخ دمشق کے اندر ابن عساکر نے لکھی ہے. نبی اکرم فرما کے گئے تھے، اذن ان ابنی ھذا یقتل فی ارض یقال له کربلا. ہائے ہائے ہائے، یہ میرا بیٹا کہتے تھے. نواسا ہے لیکن بیٹا کہتے تھے. کیوں؟ آئے موبائلہ میں جبرائیل آتے تھے کہتے تھے یا رسول اللہ آپ کا بیٹا. اور قرآن نے کہا ہے فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ. اور پھر یہ بھی عجیب بات ہے کہ نبی اکرم کے القابات کنیتوں میں سے ایک کنیت آپ کے بیان کرو، ابو السبتین کہا جاتا تھا. سبت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نواسے. لیکن یہ نواسوں کے باپ ہے، ابو الدرتین ہے، ابو الرحانتین ہے. تو یہ جو رشتہ تھا بیٹے کا، اب میں پوری حدیث مکمل کر دوں کہ میرا بیٹا یہ اس سرزمین میں مارا جائے گا جس کا نام کربلا ہے. فمن شہد ذالک منکم فلینصرہ، جو شخص تم میں سے پالے حسین کو کربلا میں تو اس کی نصرت کرے. کیا خوبصورت بات ہے. اب آپ کو یہ ہدیہ کر رہا ہوں میں بات کو، لیکن سوال میں پوچھ رہا ہوں میسمی صاحب سے. میسمی صاحب، آپ کے سامنے جو بات میں رکھ رہا ہوں نا، یہ روایت جو ہے میں نے تاریخ کی کتاب میں پڑھی ہے، میرے پاس حوالہ موجود ہے. حضرت عمر خطاب جو ہے یہ عرفات کے میدان میں بیٹھے ہیں، اور وہاں پہ ایک شخص آتا ہے عمر خطاب کے پاس، اور اس کے چہرے کے اوپر چوٹیں لگی ہیں، خون بہہ رہا ہے. اور کہا کہ کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ مجھے علی نے تماچا مارا ہے، مجھے علی نے تماچا مارا ہے. تو حضرت عمر خطاب نے کہا کہ علی نے تماچا مارا ہے، کیوں؟ کہا آپ پوچھیں، آپ امیر المومنین ہیں. تو آپ تھوڑی دیر پہ خاموش رہے، اور اس کے بعد آپ مسکرائے اور کہا کہ آؤ چلو علی کے پاس چلتے ہیں. آپ امیر المومنین علی کے پاس گئے، علی کو کہا علی تم نے تماچا مارا. امام علی کرم اللہ کہتے ہیں ہاں میں نے اس کو تماچا مارا. پوچھا کہ تو نے اس کو کیوں تماچا
تماچا مارا. علی کہتے ہیں کہ میں نے اس پہ نگاہ کی, اس شخص کی ناموس سے مسلمانوں پہ نگاہ تھی, مسلمانوں کی ناموس پہ یہ نگاہ رکھتا تھا, اس لیے میں نے اس کو تماچا مارا. عمر خطاب نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو پکڑا اور پھر کہا کہ تم نہیں جانتے, تم نہیں جانتے, تم نہیں جانتے. خدا کہتا ہے کہ جو حق پہ میرے راستے پہ نکلتا ہے, میں فرشتوں کو کہتا ہوں ان کے پاؤں کے نیچے پر بچھا دو, میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں, میں ان کی آنکھ بن جاتا ہوں, میں ان کی زبان بن جاتا ہوں. ارے کم بخت انسان, تجھے علی نے نہیں تماچا مارا, اللہ کی نگاہ نے تجھے دیکھا اور اللہ نے تجھے مارا. میں ایمانداری سے یہ آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں بات, جتنی محبت عمر خطاب کو امام علی اور اہل بیت سے ہے اتنی تو حضور آپ کو بھی نہیں ہے. بہت ہی اچھی بات فرمائی آپ نے کہ مولا کائنات نے اس کو سزا دی غلط کام کرنے پر, یا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حوالے سے اپنا وظیفہ پورا کیا. یہ جو آپ نے حدیث کا حصہ بیان فرمایا ہے نا کہ پھر ید اللہ, عین اللہ, وجہ اللہ, یہ تو اس وقت ہے کہ جب ایک عام مومن اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کرنے کے لیے تیار ہو جائے تو امیر المومنین کی کیا صورت حال ہوگی. یہ امیر المومنین السلام کی شان ہے کہ وہ عین اللہ, وجہ اللہ, ید اللہ کی حیثیت میں دنیا میں اپنے وظائف کو پورا کرتے ہیں. اور جہاں تک حضرت عمر ہوں, اصحاب ہوں, ان سب کی محبت تو وہاں پر ظاہر ہوتی ہے کہ جب حضرت عمر کے بیٹے نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ غلام زادے, تو وہاں پر حضرت عمر کے پاس شکایت لے کر گئے تو انہوں نے کیا کہا, جلدی جاؤ لکھوا کر لے اور میری خبر میں میرے ساتھ ڈال دینا تاکہ میں قیامت میں یہ افتخار لے کے, یہ ہم سب کے لیے افتخار ہے. اور ہمیں سوائے منافقین کے, دیکھیں یہ حدیث تمام مسلمانوں کی کتابیں موجود ہے, یا علی لا یحبک الا المومن ولا یبغضک الا المنافق. ٹھیک ہے, اب تاریخ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب نے اس بات کو واضح کر دیا کہ جو محبت کرتا ہے وہ ایمان کے دائرے میں داخل ہے, جو محبت کا اظہار نہیں کرتا یا جو دشمنی کرتا ہے وہ نفاق کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے. تو جس نے بھی اسلام کے لیے خدمت کی, جس نے بھی اسلام کے لیے قربانیاں دی, جس نے بھی اسلام کے پرچم کو اٹھانے کی کوشش کی اور اس کے دل میں مولا کائنات امیر محمد السلام کی محبت تھی, تو اس نے حتماً اسلام کا حق ادا کیا. اور یہی وہ محبتیں ہیں, یہی میں وہ ظہیر بھائی پیغامات آپ کی ہیں. طرف آتا ہوں. ظہیر بھائی یہ جو کربلا کا امام حسین کی جو شخصیت ہے, امام حسین کی شخصیت, کربلا کو چھوڑ دیجئے, امام حسین کی شخصیت جو ہے وہ اس وقت اتحاد مسلمین کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے. اس پہ ایک جملہ فرمائیے. بلال بھائی میں آپ کی خدمت میں چھوٹی سی بات عرض کروں, سمجھنے کے لیے آپ کو تھوڑا بیک گراؤنڈ میں جانا پڑتا ہے, پھر آسانی ہو جاتی ہے. ابھی اسلام کی بات ہوئی اور ظاہر ہے دونوں طرف اسلام ہے کربلا کے اندر, بلکہ میں یہ کہوں گا مسلم ورسز اسلام. مسلمان لڑ رہے تھے اسلام کے حقیقی نمائندے کے ساتھ, یعنی مسلمانوں کی جنگ اسلام کے ساتھ تھی. نمبر ایک. اور نمبر دو, اس کی وجہ جو ہے نا وہ کیا ہے, آپ دیکھیے کہ توحید جو ہے, توحید کیا ہے. توحید کے دو نظریے ہیں, ایک نظریہ شیطانی ہے, ایک رحمانی ہے. کیا شیطان ابلیس موحد نہیں تھا, وہ توحید پر ایمان رکھتا تھا, لیکن مسئلہ کیا تھا, اس نے کہا پروردگار تیری عبادت کرتا ہوں, میں تجھے سجدہ کرتا ہوں, لیکن تیرے کہنے پر کسی اور کو نہیں مانتا. حضرت آدم کو سجدہ نہیں کرتا. تو یہاں سے دو توحیدیں نکلی, ایک توحید رحمانی اور ایک توحید شیطانی. اور اسی طریقے سے اسلام کے حوالے سے یہاں پر یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ حسین ابن علی کون ہے. عمر ابن سعد ابن ابی وقاص کی آنکھوں کے سامنے رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی محبت کا مدینے میں اظہار کرتے ہیں حسین ابن علی کے ساتھ, اور عمر ابن سعد شاہد ہے اور وہ جانتا ہے. تو آج کے تناظر میں اگر ہم نے دیکھنا ہے کہ حسین ابن علی علیہ السلام کی شخصیت اور ان کو حق باطل کا معیار بنایا جائے, تو آج بھی مسئلہ وہی ہے جو میدان کربلا میں یزیدی افواج کے ساتھ تھا اور حسین کے لشکر کے ساتھ. وہ کیا تھا کہ وہ جانتے تھے, مانتے نہیں تھے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دنیا کی محبت میں غرق ہو گئے تھے. ایک چھوٹی سی مثال دوں گا, یہ جو سیٹلائٹ کا ہوتا ہے نا سسٹم, یہ سیٹلائٹ پوری دنیا میں موجود ہے, اس کے سگنل موجود ہوتے ہیں. ہمیں اپنے ریسیور کو رکاوٹوں کے بغیر صاف رکھنا پڑتا ہے تاکہ سگنل پکڑ کر اپنے ٹی وی کو چلا سکیں.
प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप हुक्म क्या बात है, दुनिया, क्या खूबसूरत हुक्म मिसाल आपने दी। जलाल, अपने सिग्नल ठीक हुक्म करें। और ये नफ्स सिग्नल की में बात को मैं पड़ ज़हीर भाई जाते- आपकी बात को बढ़ाते हुए एक वक्त थोड़ा सा कसर नफसी से मिसमी साहब जो है वो काम लेके, हजरत उमर खत्ताब ने इसमें एक जुमला कहा था अपने बेटे को, रवायत में आता अपना कुर्ता उतार के दिया कि ये इस पे लिखा कर लाओ। और बेटे को क्या कहते हैं, अब्दुल्ला इब्न उमर को क्या कहते हैं? कहते हैं कि तेरे बाप के पास कोई ऐसा अमल नहीं है कि वो तेरे नाना को जाके मिल सके, इस पे लिखा ला और इसका कफन मुझे दे देना, शायद इसके तो फैल तेरे बाप की बख्शिश हो जाए। वक्फा लीजिए, वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह साहब, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ जो हैं, उनका थोड़ा सा तलखी हुई हज़रत खालिद बिन वलीद के साथ। तो हज़रत खालिद बिन वलीद जो थे वो बड़े जवान आदमी थे। हज़रत औफ जो थे वो थोड़े से उम्र में भी ढल गए थे और गुर्बत का ज़माना भी देखा था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत पुराने थे। तो नबी पाक ने खालिद बिन वलीद, हज़रत खालिद बिन वलीद को बुलाया और उनको डांटा। दोनों सहाबी हैं, दोनों सहाबी हैं। और हज़रत खालिद बिन वलीद से कह रहे हैं, तू नहीं जानता कि औफ मेरा सहाबी है? तूने इसके सामने आवाज ऊंची की, तुझे नहीं पता कि ये मेरा सहाबी है? खालिद बिन वलीद ये कह सकते कि या रसूलल्लाह मैं भी तो आपका सहाबी हूं, ये नहीं कहा। उसने गुर्बत गुजारी थी। खालिद बिन वलीद जो आए थे तब मुसलमान सहल हो चुके थे। इसका मतलब क्या मैं ये समझ सकता हूं कि जिसने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निस्बत ज़्यादा गुजारी, शेब अबी तालिब ज़्यादा गुजारा, वो वक्त जो मुश्किल का था वो ज़्यादा गुजारा, उसकी निस्बत रसूल ज़्यादा और मोहब्बत की कदर ज़्यादा होगी? देखें, बात यह है कि हैं तो सभी असहाबा है, सभी सहाबा, लेकिन अस्सलेमान मिन्ना अहलल बैत, एक सलेमान को कहा है कि सलेमान तुम हमारी अहले बैत में से हो। हैं तो सहाबी को भी ना। हज़रत अबी ज़र ग़िफ़ारी सहाबी हैं, उनके बारे में फरमाया कि ज़मीन ने उठाया नहीं किसी को, आसमान ने साया नहीं किया जो अबू ज़र से ज़्यादा सच्चा हो। है ये भी असहाबी। एक ये भी असहाबी हैं कि जिनको इस वजह से डांट पड़ रही है कि तुमने उस बुज़ुर्ग असहाबा का एहतराम क्यों नहीं किया जिसने मुश्किल में साबित कदमी का गुर्बत में साबित कदमी मुजाहरा किया है। तो बात ये माननी चाहिए कि खुदा ने कुरान करीम में तिल का रसूल फज़ल नबाज़ुहुम बाज़, जब अम्बिया के मरातब में फ़र्क रखा है तो फिर अहले बैत और असहाब के मरातब में फ़र्क है, और फिर असहाब के दरमियान भी फ़र्क है, उनके अपने ईमान और ईकान के एतबार से, उनके अपने इल्म के एतबार से, उनके अपने ज़ुहद तकवर मार्फत के एतबार से, और उसको अपने इश्क के मकाम से। और देख रहे हो वाक़या कि अगर सलेमान को पता चल जाए हज़रत अभी सलेमान फ़ारसी का, तो अबू ज़र ग़िफ़ारी का ईमान मोहब्बत कितनी है तो शायद एक दूसरे को कत्ल कर दें जी। तो ये इश्क की बातें जो हैं इसको नापो तोला नहीं जा सकता। ये सिर्फ माशूक ही जानता है कि इसको मेरे साथ कितनी मोहब्बत है, कोई और नहीं उसको देख सकता। तो इसलिए मेरे भाइयों, असहाबा रसूल हों सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अहले बैत अतहार हों, दोनों में एक फ़र्क ज़रूर रखिए। हम कतन, मैं बरमला हमेशा ये कहा करता हूँ, कोई सुन्नी उस वक्त तक सुन्नी नहीं हो सकता किसी भी मसलक से हो जब तक अहले बैत अतहार की मोहब्बत को अपने ईमान का हिस्सा नहीं मानेगा, ईमान नहीं मानेगा। तो गैर मुसलमानों को भी अहले बैत से मोहब्बत करते वो अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन उसमें बहुत सी शराइत है। मैं बात मुसलमानों की कर रहा हूँ। मोहब्बत इमाम हुसैन से हिंदू भी कर रहा है, मुशरिक भी कर रहा है, लेकिन वो मुशरिक होने की वजह से शायद उस मोहब्बत हुसैन के किसी अजाब में कमी हो जाए, लेकिन मुसलमान नहीं है। कलमा पड़ेगा, कलमा पड़ेगा, लेकिन एक मुसलमान है और वो आकर अगर अहले बैत से मोहब्बत नहीं करता, उसका ईमान मुकम्मल नहीं होता और वो दीन में मुकम्मल तौर पर दाखिल नहीं होता। और असहाबा रसूल का एहतराम भी उसी तरह लाजमी है। अगर एहतराम नहीं करोगे तो यहाँ पर रसूलुल्लाह क्या समझा रहे हैं, एक असहाबी दूसरे को, और फिर आगे हदीस, तो इससे और बाद असहाब के दरमियान जब इख्तलाफ होता है तो ये हदीस हमारे लिए आज बहुत बड़ा सबूत होती है जब हम इस बात पे आते हैं कि मन सब्बा नबी कोतिल मन सब्बा सहाबी जुलिद, कि जो कोई किसी नबी को गाली देगा वो कत्ल किया जाएगा। सुनो मेरे असहाब, अगर किसी ने मेरे असहाबी को गाली दी ना, उसमें मैं ताज़ीर जारी करूँगा जी। तो ये हमारे पास सबसे बड़ा वर्षा मौजूद है तारीख़ इस्लाम का और हुदूद ताज़ीरात का कि हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ के दौर में किसी ने एक असहाबी को गाली दी थी और उसको 2 कोड़े सज़ा जारी की कि तूने गाली दी है। तो बात ये है कि ये चीज़ें उस ज़ाविया नज़र से जब हम देखेंगे तो ये मानना पड़ेगा कि अहले बैत मालिक हैं जन्नत के, असहाब जन्नत चाहते हैं। हज़रत इमाम हुसैन ने तो नहीं कहा कि मुझे किसी का कुर्ता दो, लेकिन हज़रत उमर क्या कह रहे हैं कि मुझे इमाम हुसैन से लिखवा के ले आओ। इसका मतलब फ़र्क है ना दो में
جی تو لہٰذا میں یہ مسلمانوں سے عرض کرتا ہوں خدا را جو مقام اہل بیت نبوت کا ہے وہ اصحاب کا نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ اصحاب قابل احترام نہیں ہیں، ان سے محبت نہیں کرنا چاہیے، ان کو خدا نے رتبہ نہیں دیا، نہیں قرآن نے ان کا رتبہ ذکر کیا، اور امام زین العابدین علیہ السلام نے دعاؤں میں ان کو سلام پیش کیا. ہم آپ کون ہوتے ہیں؟ شاہ صاحب آپ کا پہلے تو جو چیز ہے فرمائیے. دیکھیے میں اسی حوالے سے بات آگے بڑھاتا ہوں. علامہ امام ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے الصحابہ فی تمییز صحابہ میں 5 طبقات بیان کی تھے صحابہ کرام کے، اور خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو آپ نے واقعہ سنایا نا اس سے آگے آپ نے یہ فرمایا تھا، من انفق منکم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احد ولا نصیفا. میرے سابقون الاولون صحابہ میں سے اگر میرا کوئی صحابی آدھی مٹھی جو کے دانے خرچ کر دے، اور احد کے پہاڑ کا سونا، کوئی صحابی احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کر دے پھر بھی برابر نہیں. اور خود اللہ تعالیٰ نے فرق بیان کیا ہے، خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. فرمایا فتح مکہ کے بعد صحابہ بننے والوں تمہارا مقام بھی بہت اونچا، تم بھی مغفرت والے ہو، لیکن جنہوں نے قبل الفتح میرے محبوب کا ساتھ دیا ان کے مقام کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے. یقیناً نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے صاحب جبریل امین نے پوچھا تھا غزوہ بدر کے بعد، ما تعدون اہل بدر فیکم، آپ بدری صحابہ کے بارے میں کیا خیال کرتے ہیں، یہ 313 کیسے؟ فرمایا من افضل المسلمین، میری امت میں افضل ترین لوگ ہیں. فرمایا جو 5000 آسمان سے اللہ نے فرشتے بھیجے تھے وہ بھی سارے ملائکہ میں سے افضل ہیں. تو گویا بدری صحابہ. لیکن سنیے ذرا، میں اگلی بات یہ کہنا چاہتا ہوں اہل بیت کے حوالے سے. اللہ پاک نے قرآن پاک میں صحابہ کی شان بیان کی ہے، جہاں جہاں صحابہ کی شان بیان ہوئی ہے نا وہاں وہاں اہل بیت بھی شامل ہیں، اس لیے کہ اہل بیت سب کے سب صحابہ بھی تھے. لیکن جن آیات بینات میں اللہ تعالیٰ نے صرف اہل بیت کی شان بیان کی ہے اس میں ان کے علاوہ کوئی اور صحابی شامل نہیں ہے. خوبصورت بات کی شاہ صاحب، کو اہل بیت کی اللہ نے اہل بیت کی شان ڈبل کر کے بیان کی ہے، بطور صحابی بھی بیان کی ہے، بطور اہل بیت بھی بیان کی ہے. امام بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے ایک دن ان کے بیٹے نے عرض کیا کہ صحابہ میں ترتیب کیسی ہے، انہوں نے فرمایا ابو بکر ثم عمر ثم عثمان. وہ بات کرتے کہ 24-25 صحابہ بیان کر دیے. تو کہا پھر آپ نے حضرت علی کا نام نہیں لیا، حسن حسین کا نام لیا، وہ کدھر چلے گئے؟ کہا بیٹے تم نے مجھ سے صحابہ کی بات پوچھی تھی، اہل بیت کی بات نہیں پوچھی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین. ابھی ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں. واللہ العظیم صحابہ کو گالی دینا یہ بہت بڑا جرم ہے، لیکن اہل بیت کے بارے میں میرے آقا نے سنن ابن ماجہ کے اندر یہ صحیح حدیث ہے، اس میں قسم اٹھا کر ارشاد فرمایا جو بھی آپ سنا رہے تھے وہ حدیث پاک کے الفاظ یوں بھی ہیں. فرمایا والذی نفسی بیدہ لا یبغضون اہل البیت احد الا ادخلہ اللہ النار. مجھے اللہ کی قسم ہے میرے اہل بیت سے جو بغض رکھتا ہے وہ ضرور جہنم میں جائے گا، وہ جنت میں نہیں جا سکتا. میرے آقا نے فرمایا من احبنی واحب ہذین واباہما وامہما کان معی فی الجنہ. جو میرا امتی میرے ساتھ محبت کرے، ان دونوں حسن و حسین کے ساتھ محبت کرے، ان کی اماں جان سے محبت کرے، ان کے بابا جان سے محبت کرے، وہ کل قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ہوگا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت خاص طور پہ حسنین کریمین کے ساتھ محبت، ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. عشرہ مبشرہ کی بڑی شان ہے کہ اللہ نے ان کو جنتی ہونے کی بشارت دی ہے. حسن و حسین کو جنتی ہونے کی بشارت نہیں دی جا رہی، یہ بیان کیا جا رہا ہے یہ جنت میں جائیں گے، اس پروٹوکول کے ساتھ جائیں گے کہ سارے نوجوانان جنت کے سردار بن کر جائیں گے. ان کی اماں جان ان فاطمہ سیدہ تو نساء اہل الجنہ، وہ جنتی خواتین کی سردار بن کر جائے گی. امہات المومنین جنت میں جائیں گی، حضرت فاطمہ کی سرداری میں جائیں گی. حضرت مریم جنت میں جائیں گی، حضرت فاطمہ کی سرداری میں جائیں گی. حضرت حاجرہ جنت میں جائیں گی، ان کی سرداری میں جائیں گی. حضرت آسیہ جنت میں جائیں گی، سیدہ فاطمہ الزہرا کی وہ سرداری میں جنت میں جائیں گی. تو یہ تو وہ پاک باز گھرانہ ہے. وجلن بقسام وقال اللهم هؤلاء اهل بیتی. اللہ یہ میرے اہل بیت. سیدہ فاطمہ کے سر پہ چادر ڈال کر، حیدر مرتضیٰ کے سر پہ چادر ڈال کر، حسنین کریمین کے سر پہ چادر ڈال کر فرمایا تھا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ ہے اللہ وہ میرے پاک باز میرا گھرانہ کہ جس کے بارے میں آپ یہ بیان کر رہے ہیں. یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے. ام المؤمنین حضرت عائشہ سے مروی ہے، ام سلمہ سے مروی ہے، سارے صحابہ سے یہ مروی ہے یہ حدیث پاک. میں مجھے روکنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا، لیکن ظہیر بھائی آپ اس پہ ہدیہ فرمائیے. آپ کی طرف آ رہا ہوں، آپ نے ساری گفتگو سنی، آپ فرمائیے. میں بلال بھائی بڑے ہاتھ جوڑ کر ادب کے ساتھ بزرگوں کی موجودگی میں صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. بزرگان
جب وحدت کی بات کرتے ہیں اور پیاری پیاری باتیں کرتے ہیں تو اس میں کچھ کنفیوژن چھوڑ جاتے ہیں. دیکھیے آج کے زمانے میں آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی حفظہ اللہ مقام معظم رہبری انہوں نے فتویٰ جاری کیا ہے کہ کوئی شخص بھی خلفائے راشدین، اصحاب پیغمبر خدا اور اہل بیت کی توہین نہیں کر سکتا، جائز ہی نہیں ہے. اور یہاں پر جو قبلہ محمد حسین اکبر صاحب نے بات کی ہے نا، سب و شتم کی بات کی، گالی دینے کی بات کی ہے. اور یہاں پر شاہ صاحب نے جو کہا ہے نا کہ کسی بھی صحابی کے بارے میں بغض رکھنے سے بالکل جنت میں نہیں جا سکتے، جہنم میں، یہ ساری باتیں اصل میں اس میں تھوڑا ہمیں کھول کر بیان کرنا پڑے گا. وہ یہ ہے، میرا ایک سمپل سا سوال ہے، دار والے اور گھر والے ہم کہتے ہیں نا، پرابلم یہاں پر یہ آتا ہے کہ ایک ہوتی ہے کریٹیسزم، ایک ہوتی ہے توہین، اور ایک ہوتی ہے گالی. گالی حرام ہے، جائز نہیں ہے، لیکن بہرحال قرآن پاک کے اندر اذا جاءک المنافقون، وہ منافقین کون تھے؟ اور یہاں حضرت ابو ذر غفاری کا قاتل کون ہے؟ حضرت عمار یاسر کا قاتل کون ہے؟ اگر حسین ابن علی کے قتل کرنے والوں میں بعض وہ لوگ شامل ہو جائیں کہ جن کے متعلق یہ کہا جائے کہ ان کا سٹیٹس کچھ اور بھی بنتا ہے، اس پر تنقید کرنا گالی نہیں ہے، یہ بھی بیان کرنا ضروری ہے. اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا. ہم جو بالکل بالکل آخری لمحات ہے. اب بڑے ادب کے ساتھ حضرت اما عائشہ جو ہے اس بات کی راوی ہیں، اور راوی کرنے والا جو اگلا شخص ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں، جو کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں. تو کہا بابا رسول بیٹھے ہیں، آپ کا دھیان ادھر کیوں ہے؟ کہا تجھے نہیں پتا، میں اس وقت وضو میں ہوں، اور نبی نے کہا ہے کہ جو علی کو چہرے کو دیکھتا ہے وہ عبادت میں ہے. بس اب فرمائیے. بس بات جو ہے وہ ہم کیلکولیشن کنکلوڈ کریں کہ دیکھیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. اور جو آپ نے بات بیان فرمائی تھی کہ جو جتنا پہلے اسلام لایا اس کا مقام کچھ اور ہے، اس بارے میں خود قرآن کریم کی آیت موجود ہے کہ السابقون السابقون اولئک المقربون، جو سبقت اختیار کرنے والے ان کا تو کیا ہی کہنا، وہ ہر مقام پر سبقت اختیار کرنے والے ہوں گے اور وہ مقربین میں سے ہوں گے. تو مولا متقیان وہ ہیں جو سب سے پہلی نماز میں بھی نبی کے ساتھ ہیں، اور کوئی نہیں ہے نماز پڑھنے والا سوائے علی مرتضیٰ کے. پہلی ہجرت میں بھی ساتھ ہیں، پہلی جنگ میں بھی ساتھ ہیں، اور حجت الوداع کے موقع پر بھی ساتھ ہیں. تو وہ علی مرتضیٰ جو ہمیشہ ساتھ رہے نبی اکرم کے، وہ سب سے زیادہ نسبت رکھتے ہیں نبی اکرم سے. اور اسی لیے مباہلہ کے میدان میں یہ کہہ کر انہیں بلایا ہے کہ انفسنا و انفسکم، ہم اپنے نفسوں کو لے کر آئیں گے، تم اپنے نفسوں کو لے کر آؤ. بس کربلا کے اندر اصل میں جو دشمنی تھی وہ حسین سے نہیں تھی، اصل میں دشمنی سے بھی نہیں تھی، اصل میں دشمنی خود رسول سے تھی. اور یہ ان للہ و انا الیہ راجعون باقاعدہ یزید کے اشعار کے اندر موجود ہے. بس میں یہ یزید ملعون کا یہ شعر پڑھ کر بات کو مکمل کروں گا کہ لعبد ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل لیت اشیاخی ببدر شہیدو جزاء الخزرج من وقع الاصل. کہا کہ کاش میرے بدر کے بزرگان زندہ ہوتے تو آج دیکھتے کہ میں نے رسول کی اولاد سے ان کا بدلہ لیا. ان للہ و انا الیہ راجعون. کل انشاءاللہ تعالی شہنشاہ نقوی بھائی سے ہماری ملاقات ہوگی، اور خصوصی طور پہ کتب آن لائن جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ذکر کربلا اور ذکر حسین کرے گا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اتنا ہی حصہ تھا، یا اللہ ہم باغی نہیں ہیں.